وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون آیت نمبر 16 سورۃ آل عمران الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لے آئے فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ وقنا اور تو ہمیں بچا قی وقایقی سے قی فعل امر دعا کے لیے وقنا اور تو بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے الصابرین جو صبر کرنے والے یہ جو صابرین پر الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر الف لام بمعنی الذی نحو میں پڑھا ہوگا نا تو الصابرین یعنی الذین صبروا جو صبر کرنے والے والصادقین اور سچ بولنے والے والقانتین اور حکم ماننے والے فرما برداری کرنے والے والمنفقین اور خرچ کرنے والے والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے بالاسحار سحریوں کے وقت رات کی پچھلی گھڑیوں میں سحری آخری گھڑی ہوتی ہے نا رات کی یہ معنی بھی کر سکتے ہیں رات کی آخری گھڑیوں میں یا سحریوں کے وقت تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ایمان والے لوگوں کی دعا کا ذکر کیا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ کی وہی لوگ مانگتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے اوپر پورا ایمان ہوتا ہے تو اس سے اس بات کی ترغیب بھی ہمیں دی گئی ہے کہ ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے یہ جو لفظ ہے نا فاغفر غفارہ یغفرو سے تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا چھپا دینا آپ نے حدیث میں یہ پڑھا ہوگا تفسیر مصطلح پڑھی کسی نے آپ میں سے تفسیر و مصطلح الحدیث اس کے اندر آپ نے امام مالک کے حوالے سے ایک روایت پڑھی ہوگی بطور مثال ایک حدیث کی تحقیق میں دی گئی صحیح حدیث کیا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو علی رأسہ المغفر مکہ میں داخل ہوگا وعلی رأسہ المغفر مغفر ڈانپنے کا آلہ مفعلن کے وزن پر مغفرن اس میں اللہ ہے نا ڈھانپنے کا آلہ یہ کس کو کہتے ہیں وہ فوجی ٹوپی جو مجاہد اپنے سر کے اوپر پہنتا ہے
اور وہ ٹوپی سر کو ڈھانپ لیتی ہے اور چھپا لیتی ہے، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مغفر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ستر، چھپاؤ کا مفہوم رکھا ہے۔ تو ہمارے جس قدر گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ستر اور پردہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتی تو سمجھو بخشش ہو گئی، اللہ کے تو علم میں ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ستر اور پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مومن کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، یہ ایمان والوں کی دعا ہے۔ ایمان آپ کو معلوم ہی ہے کہ حدیث جبرائیل میں اس کی شرح 6 چیزوں کے ساتھ کی گئی۔ حضرت عمر کی مشہور حدیث ہے جو آپ نے مشکات شریف میں بھی پہلی حدیث پڑھی کتاب الایمان کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ بینما، اس دوران کہ نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ ہمارے اوپر نمودار ہوا، لا یری علیہ سفر، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا، ولم یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، سلام کیا، شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، بال اس کے انتہائی سیاہ کالے اور لباس اس کا انتہائی سفید، گھٹنے ٹیک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آپ سے اسلام کا پوچھا، اس کا جواب دیا تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ عمر کہتے ہیں واجبنا لہ یسألہ و یصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ وہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، یہ بعض روایات اس نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول ایمان کیا چیز ہے؟ تو صحیح بخاری میں 50 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں بھی، ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر یقین کر، ایمان لا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لے آ، اس کے خیر اور اس کے شر پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 اسلام کے رکن ہیں، یہ ظاہری ہیں۔ 6 ایمان کے رکن ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ، فرشتے، کتابیں، رسل، آخرت اور تقدیر، یہ 6 ارکان 6 ایمان کے 6 رکن ہیں۔ اور ایمان کے بارے میں یہ بات بھی اہل الحدیث، اہل السنہ کے ہاں ہے، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجنان، یا بالجوارح یا بالاعضاء۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء جوارح کے ساتھ عمل کرنا، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں بڑی عظیم ہے۔ نماز ہے نا، نماز، اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے۔ جس وقت قبلہ کی تبدیلی ہوئی، تبدیلی قبلہ کے وقت کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ نے کہا قریب بے وقوف لوگ باتیں کریں گے کہ جس قبلے پر یہ پہلے تھے، ان کو کس چیز نے اس قبلے سے ہٹا دیا اور پھیر دیا ہے، یہ سفہاء باتیں کریں گے۔ تو اسی ضمن میں کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا، آج تو قبلہ بدل گیا ہے، تو قبلے کی تبدیلی سے پہلے جو لوگ
قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ قبلہ صحیح نہیں تھا تو اب نیا آپ نے قبلہ چینج کر لیا ہے تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ سوال کس کے متعلق ہوا؟ نماز کے متعلق۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایمان کس کو کہا؟ نماز کو۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایمان سے بالاتفاق نماز مراد ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ صلاۃ سے مراد یہاں پر ایمان ہے، ایمان سے مراد صلاۃ ہے، ایمان سے مراد صلاۃ ہے، یہ مسئلہ بخاری سے بھی ملے گا آپ کو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ نماز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو نماز میں جب آپ نیت نماز کی کرتے ہیں تو نیت دل سے ہوتی ہے، یہ فعل القلب ہے، زبان سے نیت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ میں نیت کی تھی اس نماز دی 4 رکعت نماز ظہر، تو منہ طرف کعبہ شریف اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ نیت لفظی کہیں موجود نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شاگرد رشید امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ الاحفان عن مصائد الشیطان، اس کے اندر لکھا ہے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو عمر نو مل جائے، اگر کسی شخص کو عمر نو مل جائے اور وہ ذخیرہ احادیث میں تلاش کرنے لگ جائے، لفظی نیت کی کوئی حدیث مل جائے، تو صحیح تو کجا نوح علیہ السلام کی عمر پا کر ایک ضعیف روایت بھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ سمجھے بات؟ تو ہمارے ہاں لفظوں میں نیت کرتے ہیں۔ جب ہم بخاری پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم اللہ پاک ان کو صحت و عافیت والی بابرکت زندگی عطا کرے، مولانا مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ تعالی وسلمہ، کہنے لگے ایک بندے نے نیت کی تھی اس نماز دی 4 رکعت نماز ظہر، پیچھے سے امام دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، تو پاس ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے سن لیا، اس نے بھی نیت شروع کی، اس نے کہا جانداد خان ولد جو ہے نا وہ فلانا ولد، دائیں میرے فلانا، بائیں طرف فلانا، اوپر میرے پنکھا، نیچے میرے قلین، 4 رکعت نماز اتنی، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر۔ وہ جب نماز سے فارغ ہو ساتھ والا پوچھتا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا نیت کی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی نیت ہے؟ اس نے کہا تم نے کیسی نیت کی ہے؟ اس نے کہا یہ نیت ہے جب کسی کو ایڈریس دیں نا تو مکمل دیتے ہیں، آپ نے ناقص نیت کی ہے، میری نیت پوری، میں نے پورا ایڈریس اپنا حدود اربع دایاں بایاں بتا کر پھر میں نے نماز شروع کی ہے۔ تو لفظی نیت کہیں بھی موجود ہے، اس پر میری پورے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے ایک جگہ پر، یہ گجرانوالا کے پاس ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں میرا درس ہونا تھا کہ نماز اہل حدیث اپنی ثابت کرے پوری جو پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے، یہ عنوان تھا۔ میں نے کہا اپنی بھی ثابت کروں گا اور تمہارا بھی لوگوں کو بتاؤں گا، بس میں نے نیت سے شروع کی۔ وہ 3 گھنٹے میری تقریر ہوئی، ایک مسئلہ نیت کا اور دوسرا مسئلہ نماز شروع کرتے ہیں تو رفع دین کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں اگلی بھی رفع دین، ایک حدیث عبداللہ بن عمر کی میں نے بیان کی 3 گھنٹوں میں، جو ان کے اشکالات ہو سکتے تھے ساتھ ہی ازالہ کروں۔ وہ کہنے لگے اب بس کریں، میں نے کہا ابھی تو میں نے نماز شروع کی، سلام تک پہنچا کے آپ کو چھوڑوں گا۔ خیر 3 گھنٹے بعد پھر پروگرام انہوں نے مجھے کہہ کر ختم کروایا، تو میں نے کہا کسی دیوبندی بریلوی کا کوئی سوال، وہاں کافی آتے ہوتے ہیں، قریب ہی ان کا مدرسہ تھا، اللہ پاک کا شکر ہے میرے پورے 3 گھنٹے کی تقریر میں کوئی دیوبندی بریلوی مولوی اٹھ کے کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ میں نے جتنے بھی سوال ہو سکتے تھے ساتھ ہی ان کا اشکال پیش کرنا اور تردید کر دینے خوب، وہ اس کی ویڈیو موجود ہے 3 گھنٹے کی۔ تو نیت یہ کرتے ہیں لفظی، یہ نیت کیا کرتے ہیں
لفظی، تو لفظی نیت کہیں موجود۔ ایک علمی فائدہ آپ کو بتاؤں، امام ابن القیم نے تو اغاثۃ اللافان میں لکھا کہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ایک امام سے باسند صحیح اس کا ثبوت مجھے ملا۔ میں اکثر جب سفر میں رہتا تھا تو میری عادت تھی کہ میں سفر میں مطالعہ کرتا تھا، فارغ نہیں رہتا تھا۔ بس میں بھی میں سفر کر رہا ہوتا تو میں کتاب میرے پاس ہوتی تھی۔ پشاور سے، اس وقت گاڑی نہیں تھی میرے پاس، پشاور سے کتابیں خریدنی، 3-4 کتابیں میں نے اپنے پاس رکھ لینی، باقی لوڈ کروا دینی، اور لاہور آنے تک میں پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے امام ابن یزید المقری کی کتاب المعجم خریدی، ساتھ رکھ لی۔ وہ الحمدللہ پشاور سے لے کر لاہور تک میں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کتاب المعجم امام ابن المقری کی۔ تو امام ابن المقری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں امام ابن خزیمہ سے، ابن خزیمہ ربیع بن سلیمان المرادی سے، اور ربیع بن سلیمان المرادی امام شافعی سے روایت کرتے ہیں۔ تو شافعی نماز شروع کرتے وقت بسا اوقات لفظی نیت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت، بلکہ امام ابو حنیفہ سے بھی لفظی نیت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ نیت ہے، نیت فعل القلب ہے، تو یہ دل کا عمل بھی آ گیا۔ پھر تکبیرات، تسبیحات، تلاوت قرآن، درود شریف، اتحیات میں، یہ سب زبان کا عمل ہے۔ زبان تکبیرات بھی کہتی ہے، فاتحہ بھی پڑھتی ہے، آگے بھی سورت پڑھتی ہے، رکوع سجدے میں تسبیحات، اتحیات کی دعائیں سارا پڑھتی ہے، تو فعل اللسان بھی شامل ہے۔ اور سر تا پاؤں پورا وجود عملاً نماز میں شریک ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی اتحیات کی حالت میں، تو عملاً وجود پورا نماز میں شریک ہے۔ تو نماز میں دل کا عمل بھی ہے، زبان کا عمل بھی ہے، اور پورے وجود کا عمل بھی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، تو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو لوگ قرب و جوار میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ہاں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 6 کلمے ایمان کی صفتیں، 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں عام ان کی چھوٹی نماز کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جس لڑکے کی شادی قریب ہوتی ہے اس کو 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں بڑی یاد کرنا پڑتی، کہ مولوی حضرات جب نکاح پڑھیں گے تو کلمے سنیں گے اور ایمان کی صفتیں سنیں گے، اور وہ کچھ کرے نہ کرے تو وہ یہ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کی صفتیں ہیں، اس میں ایک ایمان ہے ایمان مجمل ایمان، دوسرا ہے ایمان مفصل۔ تو ایمان مجمل کیا لکھا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا، جیسا کہ وہ اللہ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام حکم میں نے قبول کر لیے۔ کیسے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر کر دل سے تصدیق کر کے۔ اس میں عمل بالجوارح یا عمل بالاعضاء نہیں ہے۔ محدثین کا اور ان کا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کے کو ایمان ماننے والے لوگ ہیں، اور آپ لوگ 3 چیزوں کو ایمان ماننے والے ہیں، اور آپ کا نقطہ نظر محدثین کے نقطہ نظر کے بالکل موافق ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں شروع میں ہی یہ مسئلہ بتایا ہے، الایمان قول و عمل یزید و ینقص،
ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یزید و ینقص۔ اور جو لوگ ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں کرتے، ان کے ہاں ایمان میں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ہاں کہ ایمان اصل تصدیق کا نام ہے اور تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، لہذا ایک فرشتے کا ایمان اور اللہ کے پیغمبر کا ایمان اور ایک عام آدمی کا ایمان، اصل ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ برابر ہے سب ایمان لانے میں۔ اسی وجہ سے یہ قول شنی ان سے سرزد ہو گیا۔ کیا؟ ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس واحد، قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابلیس کا ایمان ایک ہے، کیونکہ اصل تصدیق میں کہتے ہیں کہ وہ برابر ہیں سب، ایمان ایک ہے۔ ابلیس نے بھی کہا یا رب اور ابو بکر صدیق نے بھی کہا یا رب۔ یہ باسند صحیح امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کی کتاب السنہ میں موجود ہے۔ اس کے اور بھی حوالے ہیں کہ میں نام نہیں لے رہا جس بزرگ کا یہ قول ہے، وہ آپ خود سمجھ جائیں کہ جو بڑے ہیں ان کے بزرگ جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کا یہ قول ان سے باسند صحیح ثابت ہے۔ ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس واحد، قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب۔ یہ تو الحمدللہ اہل الحدیث ہیں جن کے ہاں یہ تسویہ اور برابری نہیں ہے۔ تو ایمان 6 ارکان ہیں، اور یہ محض تصدیق یا محض اقرار کا نام نہیں ہے، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری دعائیں سننے والا اور ہمارے گناہوں کو، معاصی اور نافرمانیوں کو بخشنے اور معاف کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا فاغفر لنا ذنوبنا، لفظ ذنوب کے اندر کبیرہ گناہ بھی آتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن ایک بات ہے، جو صغائر ہیں یہ نیکیاں کرنے کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ، نیکیاں اور عام توبہ جو کرتے رہتے ہیں، استغفار، اس کے ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ، جس کے مختلف شرائط ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں، وہ ضروری ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک وقت میں نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے ڈر، اور وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے، نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ سمجھے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر۔ نبی پاک نے اللہ سے ڈرنے کے لیے کوئی جگہ خاص، یہ نہیں ہے دورہ قرآن ہو رہا ہو اور تفسیر کی کلاس میں آپ بیٹھے ہوں تو اللہ سے ڈرتے ہوں، ادھر سے باہر نکلیں تو پارک میں چلے جائیں یا نیچے کمرے میں، پھر موبائل لگا کر کسی غیر سے باتیں شروع کر دیں، تو یہ اتق اللہ حیث ما کنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی جگہ خاص، حیث ظرف مکان، جہاں کہیں بھی تو ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹیز میں ہیں، اکیڈمیز میں ہیں، کھیتوں کھلیان میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، تم کرسی عدالت پہ بیٹھے ہو تب، وزارت و صدارت کی کرسی پہ ہو تب، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ تو انسان بطور انسان بعض اوقات خطا اور غلطی کر جاتا ہے،
تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے اگر اس سے خطا ہو جائے اپنی غلطی سے رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور غلطی کے بعد نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے. نیکی انسان کرے، غلطی ہوگی اس کے پیچھے نیکی کرنا شروع کر دے تو نیکی اس غلطی کا خاتمہ کر دیتی ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کے پیچھے نیکی لگا. اتبع یتبع سے افعل اکرم کے وزن پر اتبع پیچھے لگا دے. الحسنۃ نیکی کو، السیئۃ برائی کے. اتبع الحسنۃ السیئہ برائی کے پیچھے نیکی لگا. نیکی کیا کرے گی؟ تمحوہا یہ سیئہ اور برائی کو مٹا دے گی. تو نیکیاں کرنے کے ساتھ انسان کے گناہ چھوٹے معاف ہوتے رہتے ہیں اور بڑے گناہ کبائر سچی توبہ. امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں توبہ کے باب میں اس کی 3 شرطیں بیان کی. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور اگر حقوق الناس سے ہو تو 4 شرطیں بیان کی. نمبر 1، جو گناہ آدمی کر رہا ہے اس کو ترک کر ڈالے، چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے. نمبر 2، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے. آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لے. نمبر 3، کیے ہوئے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. سمجھ آ گئی؟ 3 یہ شرطیں توبہ کی، سچی توبہ کی. نمبر 1 گناہ ترک کرے. نمبر 2 آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. نمبر 3 کیے ہوئے پر ندامت اختیار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. اور اگر حقوق الناس سے تعلق ہے، جس آدمی کا حق مارا ہے اس کو واپس کرے یا اس کے ساتھ مل کر اس جرم کی معافی تلافی کرے تو پھر اس کی معافی سچی توبہ ہوتی ہے. تو جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کی برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے. فَأُولَئِكَ تو یہی ہیں وہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بخشش فرما کر اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جب پتہ ہونا کہ میرا رب بخشنے والا ہے اور میں ظالم، گناہگار، قصوروار، خطا کار ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ بندے کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی معافی پر خوش بھی ہوتا ہے. یا عجب ربکم من عبدہ، تمہارا رب اپنے بندے پر تعجب کرتا اور خوش ہوتا ہے. کب؟ بندہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ تو غفور ہے، بخشنے والا ہے اور میں ظالم خطا کار ہوں تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي، میرا بندہ جانتا ہے اس کو میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ مجھے معافی دینے والا سمجھ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، لہذا اس کو معاف بھی اللہ کر دیتا ہے اور معافی دے کر خوش بھی ہو جاتا. یہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضامندی اپنے بندوں کے ساتھ یہ بہت بڑا انعام ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، ہر چیز سے بڑا انعام بندے کے لیے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہے. تو غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں وقینا، یہ وقایا سے، وقایہ کی
وقایا سے قنا، اور تو بچا لے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ تو بخشش کے بہت سارے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش معافی ملنے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جب توبہ کی توفیق دیتا ہے تو اس توفیق کے ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی، کہہ دیجئے، کنہیں؟ میرے بندوں کو۔ کیا کہہ دیجئے؟ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ سورہ زمر۔ تو جب توبہ کی توفیق ملے، اللہ کی رحمت بندے پر آ جاتی ہے اور رحمت کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بخشش کے اسباب میں سے نیک اعمال، صدقہ اور دعا ایمان والوں کی، بندے کے اپنے نیک عمل وہ بھی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ بندے کا صدقہ کرنا یہ بھی اس کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ تو صدقہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو میت کی طرف سے صدقہ اس کے پچھلے بھی کر سکتے۔ یہ ایک بڑا مشہور اختلافی مسئلہ ہے، قربانی کے موقع پر لوگ بہت پوچھتے ہیں، علماء بھی مختلف جواب دیتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو بہت سارے علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بھی قائل ہیں، امام ابو داود نے بھی جو ہے نا وہ الاضحیۃ للمیت کا تقریباً باب باندھا ہے، لیکن وہ جس روایت پر ان کی بنیاد ہے وہ روایت کمزور ہے، حضرت علی سے کہ نبی پاک نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو انہوں نے اس کو استحباب کے درجے میں لیا ہوا ہے، اور جو علماء ضعیف روایت کو قبول نہیں کرتے ان کے ہاں مستقل میت کی طرف سے قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ قربانی کا ثواب اگر میت کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہدیہ ہو جائے اس کو، تو وہ قربانی کرے اور سارا گوشت صدقہ کر دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے غالباً ترمذی وغیرہ میں یہ موجود ہے، وہ سارا گوشت صدقہ کر دے، اس صدقے کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہ صدقہ بھی میت کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں کی جو دعا ہے، بندہ فوت ہو گیا اور مومن اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا بھی اس کی بخشش کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو پچھلے ایمان والے دعا کرتے ہیں نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب تو ہمیں بھی معاف کر اور جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی معاف کر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے سینوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھ، ہمارے پروردگار تو بہت مشفق مہربان ہے۔ تو ایمان والوں کی دعا بھی بخشش کا قوی کرینہ اور سبب ہے۔ میت کی طرف سے حج کرنا بھی اس کی بخشش کا سبب ہے۔ ایک بندہ حج کر رہا تھا، تلبیہ پڑھے لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، میں شبرما کی طرف سے حاضری دے رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا من شبرما، یہ شبرما ہے کون؟ اس نے کہا میرا بھائی یا میرا عزیز رشتہ دار ہے،
پوچھا اپنا حج کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس دفعہ اپنا حج کرو، اگلی دفعہ اس کی طرف سے کر لینا۔ ایک صحابی نے کہا، ابو داؤد اور ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ان ابی لا یستطیع راحلہ، اللہ کے نبی میرا باپ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، افا حج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا حج عن نبی کا واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ تو معلوم ہے دوسرے کی طرف سے اگر غیر مستطیع ہو تو مر جائے تو پھر تو طاقت والا سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، تو اس کی طرف سے حج بھی ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے اپنا فریضہ اس نے ادا کیا ہو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندے کے گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ والدین کے حق میں اولاد دعا کرے تو وہ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے بخشش کا اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی رہتی ہے۔ پیچھے ایک سبق میں نے آپ کو شیخ البانی کے سلسلہ صحیحہ کے حوالے سے حدیث بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ایمان والے بندے کا جنت میں درجہ اونچا کرتا ہے تو وہ ایمان والا اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے رب تو نے میرا درجہ اونچا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرے پیچھے جو تیری نیک اولاد ہے اس نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کا درجہ اونچا کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارفع درجتہم العلیین والحقہم بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پروردگار ہمارے والدین بزرگ جو اس دار فانی سے چلے گئے ان کی بخشش بھی فرما اور ان کے درجات کی بلندی کر۔ ماں باپ کے لیے بالخصوص دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان اور اخلاص والی زندگی کے ساتھ رکھے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کے درجات کی بلندی کرے، ان کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجے اونچے کرے۔ اللہ سے ہمیشہ والدین کے لیے دعا مانگتے رہو، یہ دعا ان کی بخشش کا ایک بڑا مضبوط سبب ہے۔ تو جہنم کے آگ سے ہمیں پناہ پکڑتے رہنا چاہیے۔ اب جو لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ پکڑنے والے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ یہ پیچھے جو آیت آپ نے پڑھی نا للذین اتقوا، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈر کے، پچھلی آیت 15 نمبر، جنات تجری من تحت الانہار جو فرمایا، تو انہی کی صفتیں اللہ نے یہ بیان کرنا شروع کیا۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کا اصل معنی حبس اور روکنا ہے۔ صبر کا اصل معنی حبس اور روکنا، اور صبر سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ حبس النفس عن محارم اللہ، حبس النفس عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نفس کو روک لینے کا نام صبر ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، اطاعت پر جم جانا اور ڈٹ جانا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے اوپر روک کر رکھنا کہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ نمبر 2، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے نفس کو روکنا۔ نمبر 3، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، قدرت میں جو چیزیں، تقدیر میں، ہمارے مقدر میں جو چیزیں عذاب اور پریشانی اور دکھ والی رکھ دی گئی ان کے اوپر صبر کرنا۔ ایک اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، یعنی اطاعت پر ڈٹ جانا۔ دوسرا، معصیات اور نافرمانی سے رک جانا۔ تیسرا، ہمارے مقدر میں جو دکھ اور تکالیف لکھی پڑی ہیں وہ آ جائیں
تو تکالیف کو برداشت کرنا، یہ 3 صبر کی صورتیں ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، مطلب اللہ کی اطاعت پر ڈٹا رہتا ہے، مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ بھی صابر ہے، کیونکہ وہ شیطان کی نافرمانی کر رہا ہے، رحمان کی بات مانتا ہے۔ اور جو معصیت اور نافرمانی سے رکتا ہے، کوئی نافرمانی والی بات نہیں سنتا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرتا، تو یہ بھی صابر ہے، ڈٹا ہوا ہے اس بات پر کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو انسان دکھوں اور پریشانیوں کو برداشت کرے اور جھیلے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تو یہ صبر 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ جو بندہ معصیت اور نافرمانی سے رکے، بالخصوص جوانی کا جو دور ہے، شباب، جب انسان جوانی کے دور سے گزرتا ہے، عالم شباب میں شیطان انسان کو ورغلانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ جوانی میں بندے کی قوتیں اور توانائیاں مضبوط ہوتی ہیں، پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، یہ توانائیاں انسان کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو اس وقت شیطان انسان کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسے ہی بخاری مسلم کی، 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے، فی ظل عرشہ، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو وہ 7 جو بندے ہیں نا، ان میں 2 نوجوان ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ، وہ نوجوان جو پروان چڑھا، جوان ہوا، فی عبادت اللہ، اللہ کی بندگی میں۔ تو اس نے جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، بندہ بن کے رہا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی عبادت کرنا، بندہ بننا، یہ انسانی اوصاف میں سے کامل ترین وصف ہے۔ انسانی یا سمجھ لو مخلوقات کے اوصاف میں سے کامل ترین وصف بندہ بننا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل انسان بنایا، کامل بندہ بنایا۔ آپ کے اوصاف جمیلہ میں، کتاب و سنت میں بہت سارے مقامات پر آپ کا اللہ کا بندہ ہونا ذکر ہوا۔ بخاری کی اور کتابوں کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے مسیح بن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا چڑھا کر ذکر کیا، تو مجھے میرے مقام سے مت بڑھانا، افراط میرے بارے میں نہ کرنا۔ اور کیا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو عبدیت سے نکال کر الوہیت اور معبودیت کے رتبے پر فائز کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عبد ہونا ذکر کیا، معراج کا مسئلہ آیا تو آپ کی عبدیت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا، آپ نماز پڑھ رہے، ابو جہل اینڈ کمپنی روکتی ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہاں بھی عبدا نبی علیہ السلام کو عبد فرمایا گیا، تو روکنے والا ابو جہل تھا، ارأیت الذی ینہا، ینہا سے مراد ابو جہل، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے؟ تو منع کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ کس کو منع کرتا ہے؟ عبدن، ایک بندے کو، وہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب منع کرتا ہے؟ اذا صلی، جب آپ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں،
لمبا لمبا قیام حتیٰ تورمت قدمہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتا. تو کیا فرمایا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ مجھے بتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندگی کر کے اللہ کا شکر کرنا، بندگی کر کے اللہ کا شکر کرنا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے رب تو میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اچھے طریقے سے تیری بندگی کر سکوں. تو بندہ بنتا ہے بندگی کے ذات، اور بندگی جو ہے یہ انسان کو بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے. تو شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے زندگی اپنی جوانی کی اللہ کی بندگی میں گزاری ہے. پیچھے ایک میں نے آپ کو مقولہ سنایا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. پیغمبروں نے جوانی میں کام کیا، اللہ نے ان سے جو کام لیے نا وہ جوانی کے عالم میں پیغمبروں سے اللہ نے کام لیے ہیں. اس لیے یہ جملہ، ورنہ تو ان کی ساری زندگی ہی توبہ میں ہی ہوتی ہے پیغمبروں کی زندگی. تو بالخصوص جوانی کا ایک عالم جو تھا، جب اللہ نے دائی بنا کر قوموں کی طرف بھیجا تو جوان، اور اس سے پہلے کی زندگی بھی ان کی پاک اور صاف، اور بعد والی بھی پاک اور صاف ہوتی ہے. تو نوجوان شخص جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ایک اور نوجوان ہے، شاب یا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال. ایک وہ نوجوان ہے جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور عورت کے اندر دو وصف ہیں. ایک تو وہ اونچے منصب والی ہے، اونچے عہدے پوست معاشرے میں اس کا ایک نام ہے، اور جمال خوبصورت بھی ہے. تو خوبصورت ہو اور ماحول معاشرے سوسائٹی میں اس کا ایک نام ہو، لوگوں کی نظر میں اس کا ایک مقام ہو، تو عام طور پر لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو ڈرتے ڈرتے کریں گے. تو ایسی عورت جو معاشرے میں ایک مقام رکھتی ہو، خوبصورت اور جوان ہو، وہ نوجوان کو دعوت گناہ دے تو جوان یہ کہہ کر اس کی دعوت ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کو بدکاری کی دعوت ملی کسی اونچے گھر میں، اور خوبصورت اور جمال والی عورت نے دعوت بدکاری دی، تو اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، خوف خدا سے پگھل جاتا ہے وہ جوان، اور وہ اس کی دعوت قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے سائے کے نیچے قیامت والے دن جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ الصابر عن معصیت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. ایسے ہی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، دنیا کی زندگی میں تکالیف آتی ہیں، تو تکلیف آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفات و بلیات ہوں، اپنے گھر کی طرف سے ہوں، یا سوسائٹی اور معاشرے کی طرف سے ہوں، یا اپنی حکومتوں کی طرف سے ہوں، یا اغیار کی حکومتوں کی طرف سے ہوں جو ہماری حکومتوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. ان تمام حالات میں صبر سے کام لے، مشکل اور مصیبت کو برداشت کرے. اللہ اکبر. جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مشکل سے صبر کر سکتا ہے، صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، من یتصبر صبرہ اللہ، تصبر یتصبر. یہ باب تفاعل، مشقت کا معنی بھی اس میں ہے، تسنع کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو یہاں من یتصبر، جو صابر بننے کی کوشش کرے گا، صابر بننے کی کوشش کرے گا.
صبرہ اللہ، اللہ اس کو صابر بنا دے گا۔ جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ دکھ آئے، پریشانی آئے، جھیلنے کی کوشش کرے۔ اور صبر یاد رکھو وہی ہوتا ہے جب صدمہ آئے، پریشانی آئے، پریشانی آتے وقت ہی اس کو جھیل جائے اور برداشت کر جائے، یہ صبر ہے۔ اگر پہلے رونا دھونا کر لیا، واہ ویلے کر لیے، بعد میں کہا میں صبر کرتا ہوں، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رونا دھونا کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وہ غم میں نڈھال تھی، آپ نے فرمایا بی بی صبر سے کام لے، اس بیری صبر کر۔ اس نے کہا تیرے اوپر مصیبت آئی ہوتی میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا ہے۔ آپ یہ بات کر کے چلے گئے۔ کسی شخص نے اس بی بی سے کہا بی بی جانتی ہو جس سے تم نے بات کی ہے وہ ہیں کون؟ کہنے لگی مجھے علم نہیں ہے۔ تو شخص نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑی پیچھے آ گئی، یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، چوٹ کے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی، صدمے کے آتے ہی جھیلنے کا نام صبر ہے۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے واہ واللہ کرو، رونا دھونا کرو، گریبان پھاڑو، چہرے پہ رخساروں پہ تھپڑ مارو، چھریاں لے کر پانچ چھریوں کے سنگلی میں ڈال کے اپنے آپ کو مارتے پھرو، یہ صبر کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کے محرم ہوتا ہے نا تو پھر یہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے، جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے واہ ویلوں کی طرح واہ ویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فقہ جعفری کی جتنی امہات التفاسیر ہیں، جتنی بڑی بڑی تفسیریں، سورۃ ممتحنہ کی آیت، عورتوں سے جب آپ نے بیعت لینی تھی تو اس میں ولا یاسینہ کا فی معروف، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو وہ نافرمانی کیا ہے؟ فقہ جعفری کی امہات التفاسیر میں بڑی بڑی تقریباً ساری تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ تم اپنے چہرے نہیں نوچو گی، بال نہیں کھسوٹو گی، کپڑے نہیں پھاڑو گی، بلکہ کپڑے کاڑے بھی نہیں کرو گی۔ کپڑے کاڑے یہ مسئلہ نہیں ہے کالے کپڑوں والا، یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے کہ کالا لباس بھی نہیں پہنو گی۔ اچھا پہنتے بھی وہی ہے۔ یہ فقہ جعفری کی جو کتاب ہے نا الفقی من لا یحضرہ الفقی، اس کے اندر روایت ہے لا تلبسوا سوداء فإنہ لباس فرعون، دوسری روایت ہے لا تلبسوا السوداء فإنہ لباس اہل النار، کالے کپڑے نہ پہنو یہ فرعون کا لباس ہے، کالے کپڑے نہ پہنو یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ روایات فقہ جعفری کی سیاہ اربع کی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی میں ہے، تو پہنتے بھی وہی ہے۔ محرم قریب آ جاتا ہے تو کالے کپڑے پہننا شروع ہو جاتے ہیں، نافرمانی، گلی گلی ماتمی سنگتیں بناتے ہیں، ماتم کرنے کے لیے پورے ٹولے ہوتے ہیں، اور کرائے کے اوپر بڑے ماتمی لیے جاتے ہیں، اکثر جھگیوں والے۔ ہمارے یہاں پہلے بہت جھگیاں ہوتی تھیں تو ہم نے اٹھانا ان کو یا تھانے میں درخواست دینی، یعنی گند ڈالتے ہیں آگے، جھگیاں پلاٹوں میں لگا لی، تو کئی ایسے آتے انہوں نے کہنا مولوی صاحب آئے کہ ساڑھے 10 دن محرماں دے کٹاؤ، تو اس بعد اسی چلے جانا، محرم سے پہلے آگے ڈیرا لگا لیتے تھے، تو وہ ٹھیکے پر رونے دھونے والے سنگتی، تو جب 10 دن ماتم کر کے تو وہ فیس لئی تو وہ گھر گئے۔ شعار بنایا ہوا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک تھا غلام رسول، اس کا نام تھا، شیعوں کا وڈیرا تھا، جب کہ ان کی مسجد حیدری نام تھا، ہے اب بھی، اس مسجد میں کوئی پیسے دے جائے نا تو اس نے کہنا اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے نجات دے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔
تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم پر ماتم کرنا، پیٹنا، گلی گلی جو ہے نا جلوس نکال لے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ قطعاً ثواب کا کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی شرع کے مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا عباس حضرت حمزہ شہید کیے گئے، ان کا مسلح بنایا کافروں نے۔ مستدرک السیئین کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کا سردار ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی شہادت پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح کی ماتمی سنگت بنا کر ماتم کرنے، رونے پیٹنے کی اجازت نہیں دی۔ اور کتنے صحابہ شہید ہوئے، کبھی صحابہ کی اولادوں نے، ان کی بیویوں نے اور اللہ کے نبی نے ان کو کبھی اپنے آپ کو مارنے اور اپنے بال نوچنے اور اس طرح جو ہے کپڑے پھاڑنے اور واہ ویلے اور نوحہ خانیاں مرثیے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگوں نے ایک آیت ہوتی ہے نا جس کا کوئی راوی نہیں ہوتا نا، لطیفہ بنایا ہوا ہے، لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہوا۔ کو انگریز پاکستان میں آیا، محرم کے دن تھے، اس نے دیکھا لوگ گلی گلی ماتم کر رہے ہیں، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پوچھا بھئی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، ان کے غم اور دکھ میں یہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اس نے کہا امام حسین شہید کب ہوئے؟ سن 60 اور 61 ہجری میں۔ تو کہنا ہے پاکستان کا ڈاک کا نظام کتنا خراب ہے، وہ پہلی صدی میں فوت ہوئے، خبر آپ کو اطلاع آج مل رہی ہے۔ تو یہ گلی گلی ماتم کرنا یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت اور آپ کی سیرت میں ایسا کوئی عمل موجود کہ آپ نے مدینے میں کبھی ماتمی سنگتیں بنائی ہوں اور وہ ان کو پھر جو ہے نا وہ گلی گلی شہیدوں کا ماتم کروایا ہو؟ جب شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں تو ہم زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حسین کا بھی یہ سبق نہیں ہے۔ ایران سے چھپنے والی کتاب العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء، العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء، اس کے اندر بھی موجود ہے حضرت حسین نے شہادت سے قبل اپنی ہمشیرہ کو اور اولاد کو اکٹھا کر کے کہا اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے اوپر گریبان چاک نہ کرنا، واہ ویلا سینہ کو بھی بال اکھیڑنے والا عمل نہ کرنا۔ وہ بھی منع کر کے گئے۔ اور یہ کام کنہوں نے شروع کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرنے کا۔ العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء میں بھی موجود ہے، تبرسی کی الاحتجاج میں بھی موجود ہے۔ جب جو قافلہ تھوڑا سا بچا، خواتین بچے اور علی زین العابدین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، حضرت علی زین العابدین کو کبھی ذاکروں نے سنا تو کہتے بیمار کربلا، بیمار کربلا کا ماتم۔ وہ بیمار کربلا حضرت علی زین العابدین مریض تھے، آواز بھی نحیف اور کمزور تھی۔ جب کربلا سے بچ کر کوفہ پہنچے تو کوفے والے رونا دھونا کر رہے تھے، کوفے والے رونا دھونا کر رہے تھے۔ علی زین العابدین نے جب دیکھا فرمانا کہ ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، فمن قتلنا، ہمیں بتا دے پھر ہمارا قاتل کون ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ علی زین العابدین نے کیا سمجھا؟ رونے پیٹنے والے کوفے میں کون لوگ تھے؟ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا۔ اور قاتل یا مارنے والے اس طرح کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر گئے اور کنویں میں پھینک کر آ گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی کو خود کنویں میں پھینکا
اور رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آ گئے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے گیا، جاؤ اباؤ بشاء یبکون، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ کرتا، یہ دیکھیں کرتا، خون آلود کرتا، یہ ہمارے پاس اپنے بھائی کے مقتول ہونے کی نشانی ہے، بھیڑیا اس کو لے گیا۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ یہاں ایک بات کیا کرتے تھے، ویسے جب کرتا لائے نا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو تحقیق کرنی، کھولنا شروع کیا، تحقیق شروع کر دی، اندھی تقلید نہیں کی کہ بچوں نے کہا تو مان گئے، تحقیق شروع کر دی، دیکھا اس کو ساری طرف سے، تو کہا بھیڑیا کتنا سیانا تھا، میرے بیٹے کو بڑا آرام سے نکال کر کرتے میں سے مار گیا، کرتے کو خراش تک نہیں آئی۔ سمجھے بات؟ تو ہمارے ایک اور عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے چور وہی ہوتا ہے نا جس سے چوری کا سامان برآمد ہو، چور وہی ہوتا ہے نا جس سے چوری کا سامان برآمد ہو۔ اگر امام حسین کا گھوڑا اور غازی عباس علمدار کا پنجہ اور دیگر یہ چیزیں جدھر سے برداشت وہ نکل رہی ہیں، تو چور اور ڈاکو بھی تو پھر قاتل بھی تو وہی ہیں جن سے قتل کا سامان برآمد ہو رہا ہے۔ یہ چھریاں محرم میں اسپیشل تیار کراتے ہیں، ایک سنگلی کے ساتھ 5 طن کے نام کی 5 چھریاں تیز کرا کے مار رہے ہوتے ہیں اپنے آپ دائیں بائیں۔ تو کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے ان کو، یلویون الابرا فی مقتل سید الشہداء الاحتجاج تبرسی کی، اس کے اندر روایت موجود ہے، بی بی زینب نے ان لوگوں کو بد دعا دی قاتلان حسین کو، بد دعا میں یہ کہا کہ تم قیامت تک روتے رہو۔ شاید اسی بد دعا کا نتیجہ ہے، جو ہی محرم آتا ہے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور ثواب شیطان بھی کتنا ہے، لوگوں کو لگایا اس بات کو ثواب سمجھ کر، تو یہ عمل صبر کے خلاف ہے۔ صبرنا ام جزعنا، صبرنا ام جزعنا، قرآن نے کہا کہ ہم صبر کریں یا جزا فضا کریں، تو یہ جزا فضا چیخ و پکار واہ ویلے صبر کے خلاف ہیں۔ مومن آدمی صبر سے کام لیتا ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، سچ بولنے والے، ایسی بات کہنا جو واقعہ کے مطابق ہو، وہ سچ ہوتا ہے۔ الصدق هو المطابقۃ للواقع، صدق اور سچائی کیا ہوتی ہے؟ جو بات واقعہ اور صورتحال کے مطابق ہو، اور کذب جو خلاف واقعہ ہو، کذب جو خلاف واقعہ ہو، تو یہ صدق والے۔ تو سچ جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ صدق قول کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بولنے کے ساتھ، اور صدق عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی صدق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ سے بھی سچ بولے اور اللہ کے لیے عمل بھی درست کرے، یہ صدق اللہ کے ساتھ ہے۔ بندوں کے ساتھ سچ بولے، بندوں کے معاملات کے میں بھی دغا فراڈ نہ کرے، کذب اور جھوٹ بیانی سے کام نہ لے، تو یہ بندوں کے ساتھ اس کا صدق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلام نے صدق اور سچائی کی بڑی ترغیب دی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی، آپ نے بھی بلوغ المرام کی کتاب الجامع میں پڑھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ آدمی اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور،
جھوٹ بندے کو گالی گلوچ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور بندے کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو سچ بولنے کی اسلام میں ترغیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. دوسرا فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. مجموعہ زوائد میں علامہ حیثمی حدیث لائے، نبی علیہ السلام ایک تاجروں کی جماعت کے پاس سے گزرے، فرمایا یا معاشر التجار وعلیکم بالصدق، اے تاجروں کی جماعت سچ کو لازم پکڑ لو، کہ تجارت میں لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. آج کا رمضان میں بھی آپ دیکھیں، سودا سلب لینے چلے جائیں، ریڈیو والے کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، سودے کے میں تدلیس کرتے ہیں. یہ بڑے مدلسین ہیں. کیوں علماء کرام؟ ریڈیو والے آج کے دور کے بڑے مدلسین ہیں، تدلیس کریں گے. تدلیس کی بڑی مثالیں ہیں ان کی. آپ سیب لگا نا ریڈی پر، تو بڑا جو سرخ رنگ ہے وہ اوپر کیا ہوگا، یا بہت کئی سیبوں پر آپ دیکھیں گے سٹیکر لگا ہوگا. تو وہ کمپنی کی مشہوری کا سٹیکر ہے. کمپنی کی مشہوری کیا ہے؟ جب گھر جا کے سٹیکر اتارو نیچے سوراخ ہے یا وہاں خراب ہے، خراب جگہ کے اوپر سٹیکر لگایا ہوا ہے. تدلیس کتمان و عیب صلعہ، تدلیس کا معنی ہے نا کتمان و عیب صلعہ، سودے کا عیب چھپانا. وہ کمپنی کی مشہوری ہے کہ یہ سودے کے عیب چھپاتی ہے، تو وہ کمپنی کتنی تدلیس سے کام لیتی ہے. تو رمضان میں بھی یہ مدلسین کتنا جھوٹ بولتے ہیں. محدثین تو جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، جھوٹ بولنے والے کی روایت نہیں لیتے تھے. روایت بنا کر جھوٹی اللہ کی طرف منسوب کرنے والے کو کذاب کہتے تھے. جو رسول اللہ کی حدیث میں تو جھوٹ بولتا پکڑا نہیں گیا، روزمرہ کی بول چال گفتگو میں جھوٹ بولتا، اس کو متہم بالکذب کہہ کر متروک قرار دے دیتے تھے. ہمارے ہاں یہ کذب بیانی تدلیس کی صورت میں عام ہے. تدلیس سمجھ آ گئی؟ تدلیس کا ایک لغوی معنی کیا ہے؟ کتمان و عیب صلعہ، سودے کا عیب چھپانا. تو جس طرح اچھا کلر ہوگا نا چیز کا وہ آگے، پھر جب ہم سودا لینے کھڑے ہوں گے نا، آپ بے شک اٹھا کے ڈالیں نا، تو دو چار خراب وہ ڈال ہی دیں گے. ادھر آپ کی توجہ ہے تو دوسرا اٹھا کے بھی ڈال. تو جو شکل دکھائی ہے آگے سودا لینے جائیں گے تو سامنے جو اس کی مال ہوتا ہے نا وہ دڑا مال ہوتا ہے، ملا چھلا بھر کے وہاں سے ڈال دے گا. تو جو چیز دکھائی ہوئی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ کذب تاجروں کو بالخصوص نصیحت کی. یا معاشر التجار فعلیکم بالصدق، اے تاجروں کی جماعت سچائی کو لازم پکڑو. تو یہ سچائی جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے. نبوت کے بعد اللہ نے صدیقیت کا مرتبہ رکھا ہے. نبوت کے بعد صدیقیت، صدیق یہ فعیل کے وزن پر اسم مبالغہ ہے. کذیب، صدیق. ایک ماسٹر امین کارڈ بھی ہوتا تھا، سنا ہوئے نام، بہت بڑا کذیب تھا، بڑے جھوٹ بولتا تھا. اس نے لکھا اپنی ایک کتاب میں کہ غنیۃ الطالبین میں ہے کہ حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے. حدیث، حالانکہ وہ لفظ حدیث نہیں ہے، عربی جو نہیں اس کو پڑھنی آتی تھی. ہمارے ساتھ پسرور میں مناظرہ ہوا، اس نے نصب الرایا سے ایک روایت پیش کی. قاضی صاحب کو میں نے کہا اس کو یہ ذرا اوپر سے پڑھ کے سنائے. پڑھنا نہیں اس کو آتا تھا، عربی عبارت سے جاہل اور ناواقف تھا. ماسٹر تھا پرائمری اسکول کا، بس چتر زبان تھا. اس کو انہوں نے امام المناظرین اور وکیل اناف شمار کرنا شروع کر دیا. ایک ہی ہمارے ساتھ مناظرہ ہوا، اس کے بعد زندگی میں اس نے مناظرہ نہیں کوئی کیا. 5 سال یا 7 سال پسرور والے جو ہمارا مناظرہ تھا اس کے بعد زندہ رہا.
جرت نہیں ہوئی کوئی مناظرہ کرے. ہم اس کے پیچھے اکاڑا میں بھی گئے جہاں اس کا گھر ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ایسا اللہ نے اس کے اوپر ہمارا رعب طاری کیا کہ وہ زندگی بھر پھر مدرسوں میں گھس کے بیٹھ گیا کہ لڑکے اور نوجوان تیار کریں. اب وہ مناظرے کے لیے پھر نہیں نکلا. تو اس نے کیا لکھا ہے؟ حدیث شیطان کے، اس کے مجموعہ رسائل میں حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے، اور حوالہ کیا ہے؟ قنیۃ طالبین. حالانکہ وہ حدیث لفظ نہیں، لکھنے میں تو ایسے ہی ہے، زیر و زبر میں فرق ہے. وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ہے. کیا لفظ ہے؟ حدیث. فعیل کے بہت زیادہ باتونی، یوں سمجھ لو قوال، بہت زیادہ باتونی، بہت زیادہ باتونی. تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ ماسٹر امین اکاڑوی پر یہ لفظ پھیٹا تھا کہ حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے. وہ باتونی تھا. حدیث کا استہزاء اور مذاق اڑانا اس کی عادت تھی. لطیفہ ہے، حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. مناظرہ جب ہوا تو معصومین کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے نا ٹانگیں چوڑی کر کھڑے ہوتے، تو کہتے ہیں جی صف جو ہے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اس لیے کہ اگر بیچ میں خلا آ جائے تو شیطان آ جاتا ہے. تو اتنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے جاتے تو یعنی شیطان گزرتا. اب اس کا علمی جواب ہی تھا، لیکن ایک مزاحیہ سا جواب بھی تھا. حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی وہ چوکیدار کھڑا کیا ہوا ہے، وہ شیطان کو تو گزر نہیں دے. اب آپ بات سمجھے جو اگلی میں آپ کو سمجھوں. شیطان نے اگر بیٹا انسان کے ماتحت ہونا ہوتا، نیچے سے گزرنا ہوتا، سجدہ نہ کر لیتا. اس نے یہ تو کہا ہے میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں اس کے نیچے سے بھی گزروں گا. اتنا تو اس میں غرور اور تکبر تھا، اکڑ تھی اس میں. تو یہ حدیث کا بہت استہزاء اور مذاق کرتا تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ حدیث جو شیطان کے بچے کا نام قنیۃ طالبین میں لکھا ہے نا، وہ پورا پورا ماسٹر پر صادق آتا تھا. باتونی، کذب بیانی، حدیث کا استہزاء، مذاق. اللہ کے نبی نے عقبۃ الشیطان سے منع کیا. خود نماز میں آپ اقاع کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب بنا؟ خود شیطانی کام کیا لیاذ باللہ. حالانکہ وہ اقاع جسے منع کیا، جس کو شیطان کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا قرار دیا، وہ اور تھا، اور پیغمبر نے جو اقاع کیا وہ اور تھا. اس کو وہ سنت تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے. کہتا دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کہ آگے عورت یا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. نبی پاک نماز پڑھتے رہے، کتیا آپ کے سامنے اور گدی کھیلتی رہی. الیاذ باللہ اگلا جملہ اس نے لکھا ہے کہ ان کی شرمگاہ پر آپ کی نظر پڑتی رہی تو آپ نے نماز تو نہیں توڑی. یہ اس کی کتاب ہے غیر مقلدین کی غیر مستند نماز، اس میں لکھا. اب یہ کسی حدیث میں نہیں الیاذ باللہ آتا کہ اللہ کے نبی کی الیاذ باللہ نماز میں نظر جو تھی وہ جانوروں کی شرمگاہ پر پڑتی ہوگی. پاس سے باتیں بناتا حدیث، پرلے درجے کا کذیب. یہ صدیق فعیل کے وزن پر اسم مبالغہ ہے، اسم مبالغہ ہے. تو معنی کیا؟ صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا. تو صدیقیت کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں نبوت کے مرتبے کے بعد ذکر کیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء کی 69 نمبر آیت، 169. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، وہ انعام یافتہ کون ہے؟ نبیوں میں سے، والصدیقین،
اور صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین اور شہیدوں اور نیکوکاروں میں سے۔ یہاں پر اللہ نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا، پھر صدیقوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی صدیق ہوتا، کیونکہ ہر نبی حد زیادہ سچ بولتا، اور نبوت سے ہٹ کر صدیقیت، پیغمبری نہیں ہے اس میں، لیکن سچ میں کمال کے مرتبے پر ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کی دولت سے نوازا تھا۔ ہجرت کی رات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر نکلے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اندھیرا تھا، ساتھ کون ہے؟ اب اگر کہتے میرے ساتھ محمد ہیں تو پکڑے جانا تھا، کہتے محمد نہیں ہیں تو جھوٹ تھا۔ نہ ان کو یہ نام لے کر بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہیں، نہ جھوٹ بولا کہ محمد نہیں ہے۔ فرمایا ھذا رجل یہدینی سبیل، ھذا رجل یہدینی، یہ میرے ساتھ وہ بندہ ہے یہدینی السبیل، جو مجھے راستہ بتاتا ہے، جو مجھے، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ سفر پہ جا رہا ہے، کوئی بندہ ساتھ لیا راستہ بتانے والا۔ تو صدیق اکبر کو جنت کا راستہ بتانے والے محمد رسول اللہ ساتھ تھے، کتنا سچ بھی بولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی نہیں ہونے دی۔ ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا۔ لے کر پھر غار ثور میں چلے گئے۔ کتنا اللہ نے موقع دیا۔ بعض ماشاءاللہ بیان کرنے والے بھی کئی دفعہ خطابت میں کمال کرتے ہیں، اس چیز کا نقشہ کھینچا۔ میں آج کے خطیبوں کی بات نہیں کر رہی، بڑی اچھی بات ہے۔ اس چیز کا نقشہ علامہ ابن حجر حیتمی المکی نے کھینچا نقشہ، کتاب ان کی طرف منسوب ہے، المنبہات منسوب ہے۔ چلو جس کی بھی وہ کتاب ہے، بات بڑی خوبصورت لکھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، غار میں لیٹے ہوئے تھے، تو یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے قرآن کا ایک نسخہ کھلا ہوتا ہے نا رحل کے اندر، مثلا یہ رحل ہے اور کلام پڑا ہے، تو رسول اللہ کا سارا اخلاق تو قرآن ہی تھا نا، کانا خلقہ القرآن، آپ کی صورت اور سیرت سمجھو قرآن کا نقشہ تھا، کأن القرآن یفتح فی الرحل۔ تو صدیق اکبر نے تنہا رسول اللہ کی زیارت اور دیدار کیا۔ یہ 3 راتیں کسی کو میسر نہیں ہوئی، کیونکہ تنہائی اور خلوت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، وہ کہا کرتے تھے زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں تھا جب اللہ کے نبی کے پاس علی ہو اور صدیق نہ ہو۔ یہ علامہ شہید کہا کرتے تھے، زندگی میں کوئی ایسا موڑ اور خاص موقع نہیں تھا جب رسول کے پاس علی ہوں اور صدیق نہ ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا ہجرت کی رات کا، اب ایک بندے کو ساتھ لے کر جانا تھا، علی کو نہیں لے کر گئے، صدیق کو لے کر گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جب صدیق پاس نہیں تھا تو علی کو بہت کچھ دے دیا، علی کو خلافت دے دی، علی کو فلاں دے دیا، کرتے ہیں نا لوگ۔ کہا اللہ نے کہا میرے نبی صدیق کو ساتھ لے جا۔ شیعہ کی تفسیر جو ہے، امام حسن عسکری کی تفسیر، یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، یا لاہور سے ہی چھپی ہے، تفسیر حسن عسکری، اس کے اندر ہے اللہ نے نبی پاک کو کہا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ابو بکر صدیق کو لے جا، وہ تیرا کان بھی ہے، تیری آنکھیں بھی ہیں، اس کا دیکھنا بھی تیرا دیکھنا ہے، اس کا سننا بھی تیرا سننا۔
تو بکر صدیق کو اللہ نے یہ صدیقیت کا مقام دیا۔ شیعہ کی کتاب ہے رجال کشی، اس میں آتا ہے جب غار میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے، نبی پاک کا ایک معجزہ کہ آپ نے بکر صدیق سے کہا کہ وہ کچھ صحابہ حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے نا، تو حبشہ کی طرف جانے والے لوگوں کی کشتی مجھے دکھائی دی۔ یہ شیعہ کی روایت ہماری نہیں ہے، کشتی دکھائی دی۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں بھی وہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ آپ نے آپ کے صدیق کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو صدیق نے بھی وہ کشتی دیکھی، فرمایا انت صدیق، انت صدیق۔ آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو نسل ہے، جہاں جو ان کے یعنی اوپر نسب نامہ ہے، امام جعفر صادق کے نسب نامے میں آل صدیق کا تذکرہ آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کے 3 مشہور بیٹے ہیں نا، عبد الرحمن، عبداللہ اور قاسم۔ قاسم بن ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، ان میں سے ایک بیٹے کے ہاں لڑکا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی ہوئی، ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ تو شادی کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام فروہ۔ اس ام فروہ کی شادی حضرت علی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر سے ہوئی، اور ام فروہ اور امام باقر کی شادی کے نتیجے میں امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو شیعہ کی یہ بھی روایت ہے رجال کشی میں، امام جعفر صادق نے کہا میں ابو بکر صدیق کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، کہ ان کی ماں ام فروہ جو ہے وہ ان کی والدہ اور والد دونوں ابو بکر صدیق کی نسل ہے، ایک پوتا ہے اور ایک پوتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ ایسے ماں کی طرف سے امام ابو جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب جڑتا ہے۔ مولانا محمد صدیق، میں نے پہلے کئی دفعہ یہ واقعہ اپنی تقریروں میں بیان کیا، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر شیخ الحدیث تھے، بلوچ خاندان سے تعلق تھا، بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے، مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ۔ تو میں سلفیہ میں 86 میں گیا، تو ان دنوں شیخ حیات تھے، گھر میں تھے، بیمار تھے۔ تو مجھے علماء سے ملاقات کا شروع سے ہی بڑا شوق ہے، اور خاص طور پر ایسے علماء جو اختلافی مسائل میں مہارت رکھتے ہیں، مناظرین قسم کے ہیں۔ تو میں مولانا محمد صدیق مرحوم رحمہ اللہ کے گھر گیا ملاقات کے لیے، مولانا بستر پہ تھے، تو خیر خیریت معلوم کی، شیعہ کی بہت کتب ان کی بیٹھک میں جہاں وہ آرام فرماتے پڑی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ اپنی زندگی کے کوئی اہم ترین واقعات ہی سنائیں، کوئی یادگار رہ جاتی ہے۔ انہوں نے 2 بڑے معروف واقعات سنائے۔ ایک واقعہ یہ سنایا، وہ فیصل آباد میں امین پر بازار میں جو مسجد اہل حدیث ہے وہاں جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو محرم کے دن وہ وہاں رات کے وقت مسجد میں ہی تھے، اپنے کمرے میں حجرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے، تہبند باندھا ہوا، بنیان پہنی اور ریوالور پاس رکھتے تھے، اور شیعہ کی کتاب کشف الغمہ، کشف الغمہ عن معرفت الائمہ، یہ ان کے پاس تھی اور اس کو پڑھ رہے تھے۔ ساتھ ہی دوسری گلی میں وہاں شیعوں کا امام باڑہ ہے، تو وہ وہاں پر شیعہ ذاکر تقریر کر رہا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا۔ یہ جو عبدہ حسین جس کا باپ اس وقت ایس پی تھا وہ بھی شیعہ تھا، تو پولیس کا خاصا انتظام کیا ہوا تھا۔ تو ذاکر تقریر کرتے کرتے کہتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی کوئی مولوی صدیق رہتا ہے، اگر وہ ابو بکر کو صدیق مانتا ہے تو میرے سامنے آ کر ذرا ابو بکر کی صداقت تو بیان کرے۔
میں دیکھوں کہ وہ کتنا بڑا صدیق ہے۔ مولانا کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اٹھے، ریوالور کندھے پر اور کشف الغمہ کتاب ہاتھ میں، قمیض بھی نہیں پہنی، اسی حال میں اٹھ کر شیعوں کے باڑے میں داخل ہو گئے اور سٹیج پہ چڑھ گئے۔ کہا ذاکر تو نے صدیق کو آواز ماری؟ تے ہن میں آ گیا بلوچ تھے نا، تے ابو بکر صدیق ہن میں صداقت بیان کر سائیں تے بہ کے سن سائیں تو۔ سپیکر چھین لیا اس سے، خطبہ پڑھا، تقریر شروع کر دی۔ اتنے میں وہ مولوی صاحب کی آواز قریب اہل حدیثوں نے سنا، کہا مولانا صدیق صاحب شیعہ کے سٹیج پر، بڑے اہل حدیث بھی سارے مجمع لگ گیا، بہت دنیا اکٹھی ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں تو نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی صدیق رہتا ہے تو بکر صدیق، دیکھ یہ کتاب تیری ہے، کشف الغمہ میری نہیں ہے، کتاب تیری ہے، دیکھ میں اس سے کو پڑھ کے سب بکر کی صداقت بیان کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ امام صاحب یہ بتائیے تلوار کی دستی پر سونے کی پان چڑھانا جائز ہے؟ تلوار کی دستی پر سونے کی پان چڑھانا جائز ہے؟ یہ روایت ہمارے ہاں تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے ذکر کی، لیکن کشف الغمہ سے انہوں نے پیش کی، شیعہ کی روایت۔ کہتے ہیں ہاں جائز ہے، ابو بکر صدیق کی تلوار پر سونے کی پان تھی، جائز ہے، ابو بکر صدیق کی تلوار پر سونے کی پان تھی۔ کس نے کہا؟ امام جعفر صادق۔ وہ بندہ تھا صدیق کا دشمن، کہتا ہے ابو بکر کو صدیق کہا۔ امام جعفر صادق اٹھے اپنی جگہ سے، قبلے کی طرف اٹھ کر منہ کر لیا، فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، فمن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولا لہ فی الدنیا والآخرہ۔ 3 بار فرمایا ہاں صدیق ہے، ہاں صدیق ہے، ہاں صدیق ہے۔ جو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ کہتے ہیں وہ جو عابدہ حسین کا باپ تھا نا، اس نے ذاکر کو نیچے اتارنے کی کوشش کی کہ یہ چلا جائے تو مولوی صاحب کی گرفتاری کر لیں۔ مولوی صاحب نے پکڑ کے بٹھا لیا، کہا پتر ایتھے ہی رہے گا، میرے کو صدیق دی صداقت سن کے جیسے 2 گھنٹے تقریر کی۔ جب پولیس والے آگے بڑھے پہ انہوں نے کہا نا مجھے اگر پکڑ دیں نا جیل میں بند کرنا ہے تو ذاکر بھی میرے ساتھ جائے گا، اس کو میرے ساتھ جیل میں بند کرو تو اندر میں اس سے پوچھ لوں گا کہ بکر کو صدیق مانتا ہے کہ نہیں مانتا، پھر میں جیل دے وچ انہوں پوچھسا کہ بکر صدیق ہے کہ نہیں ہے۔ تو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں امام جعفر صادق بھی بکر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں، ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ تو صدیقیت کا مقام بہت بڑا ہے، یہ سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کہ ہاں جو سچ بولتا رہتا ہے، صدق اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، تاریخ دمشق میں موجود ہے، شیعہ کی کشف الغمہ میں بھی موجود ہے، کشف الغمہ میں یا وہ دوسری رجال کشی، دونوں میں سے ایک کتاب میں ہے۔ حضرت علی نے اپنے کوفہ میں جو ممبر تھا جس پر خطبہ چڑھ کر دیتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا من یفضلنی علی ابی بکر و عمر لأجلدنہ حد المفتری، جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو جھوٹ باندھنے والے شخص کو جو حد لگائی جاتی ہے وہ حد لگاؤں گا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا، بخاری میں ہے۔ حضرت علی کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، علی کے حضرت حسین کے بعد یہ بیٹے ہیں ایک محمد بن الحنفیہ، وہ کہا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر لوگوں میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کو حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی نکاح کر کے دی، ام کلثوم۔ عمر داماد علی ہیں، عمر داماد علی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی اس پر شیعہ کی کئی کتب سے حوالے جات درج کیے ہیں کہ عمر داماد
علی ہیں. علی کو اتنا پیار تھا حضرت عمر سے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے. یہ بات بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں نا، اس رشتے کا انکار کرنے کے لیے بڑی روایتیں گھڑی، بڑی کہانیاں بنائیں. اور ایک یہاں لاہور میں ایک خبیث تھا، مر گیا، اس نے کتاب لکھی سہم مسموم در نکاح ام کلثوم. سہم مسموم در نکاح ام کلثوم. تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کی. تو ان کی فرو کافی کہتی ہے کہ وہ اول فرجن غصبنا ہو، یہ پہلا رشتہ تھا جو ہم سے چھین لیا گیا. بھئی علی سے اگر رشتہ چھین کر عمر لے گئے تو وہ علی کی شجاعت اور بہادری کہاں گئی؟ بیٹی کو چھین کے لے گئے. ایک طرف علی کی بڑی بہادری بیان کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ واقعہ پیش کیا کرتے تھے. کتاب ہے تفسیر قمی علی بن ابراہیم القمی کی. یہ ابراہیم قمی جو علی کا باپ ہے، یہ ان کے 11ویں امام جو ہے نا حسن عسکری کا شاگرد ہے. علی بن ابراہیم القمی نے سورۃ زلزال کی تفسیر میں لکھا اذا زلزلت الارض زلزالها. ایک دن مولا علی ناراض ہو گئے اور زمین پہ ہاتھ مارا، زلزلہ بپا ہو گیا مدینے میں. علامہ صاحب کہا کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا زلزلہ روکنا تو جا کے علی دے گوٹے گٹے پھڑو. تو یہ کہاں لکھا واقعہ؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. تو ایک طرح اتنی شجاعت اور بہادری کہ علی زمین پہ ہاتھ مارے تو زلزلہ بپا ہو جائے. خیبر کا اتنا بڑا دروازہ کنڈے سے پکڑ کر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لے. اتنی جرأت اور بہادری بیان کرتے ہیں. اور دوسری طرف الیاذ باللہ اتنی بزدلی کہ علی سے رشتہ عمر نے چھین لیا اور علی اپنی بیٹی کو بھی نہ بچا سکے. تو یہ کہانیاں، یہ قصے حضرت علی کی توہین. سب سے مذاہب میں جتنے مذاہب موجود ہیں نا، ان میں سب سے بڑا جھوٹ پر مبنی کوئی مذہب ہے تو رافضیوں کا ہے. تقیہ، کتمان، بات کو چھپانا ان کے ایمان میں داخل ہے. ہمارے ہاں بخاری ہے نا، تو ان کے ہاں اصول کافی ہے. اصول کافی محمد بن یعقوب الکلینی کی. جب اس نے اصول کافی لکھی، اسی کافی کے مقدمے میں لکھا ہے، کتاب لکھ کر جو وہ 12واں امام ان کا غار میں گھس گیا نا، تو وہ امام کے اوپر کتاب پیش کی. 12ویں امام پر اصول کافی لکھ کر، کافی لکھ کر پیش کی. اس کا نام کافی کیوں ہے؟ کہتے ہیں 12ویں امام نے پڑھ کر کہا ھذا کاف لشیعتنا، ھذا کاف لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ حضرات کو کافی ہے، اس لیے اس کا نام کافی ہے. تو اگر 11ویں امام نے پڑھی ہے اور تصدیق کی ہے تو امام ان کے ہاں معصوم من الخطا ہوتا ہے. پتہ نا آپ کو، امام ان کے ہاں معصوم من الخطا. 12 امام تو 14 معصوم، یہ سنا ہوا ہے؟ 12 امام تو 14، اور 12 امام تو فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ بیٹی ڈال دو، ٹوٹل 14 ہوئے نا. تو کہتے 14 معصوم ہیں. چہاردہ معصوم ایک ان کی کتاب بھی ہے، فارسی میں چہاردہ 14 کو کہتے ہیں. چہاردہ معصوم ایک کتاب ہے 14 ستارے، نجم الحسن قراروی کی 14 ستارے. تو یہ 14 کو معصوم مانتے ہیں. ہاں، تو جس امام معصوم نے جو غلطیوں سے پاک اور مبرہ ہے آپ کے ہاں، وہ کتاب کی تصدیق کرے تو اس کی وہ تو پھر ٹھیک ہوگی نا. اصول کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے باب الکتمان، کتمان چھپانا. قرآن نے کتمان کن کا وصف بیان کیا ہے؟ یہودیوں کا. یکتمون الحق، تو باب الکتمان. تو اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق نے فرمایا الیاذ باللہ انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاہ اذلہ اللہ. تم ایک ایسے دین پر ہو جس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا. جو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس کو شائع کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. اور یقیناً جو ان کے بعد دین ہے اس کو شائع کیا جائے تو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے. اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں. کوئی تقیے کی آڑ میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کوئی کتمان کی آڑ میں کتاب و سنت کی نصوص کو چھپا دیتے ہیں.
تو یہ واحد مذہب ہے جس میں جھوٹ کو رواج دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ دشمنی کا نتیجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز گروہ کی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ جھوٹ ان کے حصے میں آ گیا ہے، روافض کے حصے میں جھوٹ، کہانیاں اتنی اب تو کچھ ان کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے ذاکروں کے جھوٹ کے اوپر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیٹ پر بہت سارا جو ہے نا اس سلسلے کا مواد ملتا ہے۔ چند ایک ان کے ایسے علماء بھی کھڑے ہو گئے جو ذاکروں کی کذب بیانی اور جھوٹ، جو جھوٹے قصے سنا کے قوم کو رلا کے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں موجود ہے۔ باقاعدہ لاکھ دو لاکھ کی تو بکنگ ہوتی ہے ایک مجلس کی۔ یہ گلفام حسین جو ہے ملتان کا مہنگا ان کا ذاکر ہے، اس کی بکنگ آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح اور بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مہینہ ہمارے ایک دوست ہیں سرگودا میں، بھائی محمد صادق، ان کی وہاں ورکشاپ ہے، تو سرگودا کے علاقے میں ذاکر بہت ہے، اس میں کوٹ مومن اور اس کے الگ، تو ان کے پاس کئی ورکشاپ میں آتے ہیں نا، ان کے واقف دوست بنے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ ایک ان کا دوست تھا تو ذاکر بنا، تو آتا جاتا کچھ بھی مجلسیں چند یاد کر لیں اور رلا پٹا کے آ جانا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک محرم کا مہینہ لگاتا ہوں، سارا سال بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، فوت ہو گئے، محمد حسین جعفری، ویسے وہ جعفری شیعہ نہیں تھے لیکن اپنے نام کے جعفری لکھتے تھے، اس لیے وہ محرم کے 10 دنوں میں نکل جاتے تھے کراچی اور مختلف علاقوں کی طرف، مجلسیں پڑھ کے پورے سال کا خرچہ اکٹھا کر کے آ جاتے تھے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں کئی بار انہوں نے شیعہ کے رسالے لگوائے تھے، افطروزہ، ماہانہ، تو کیا کرتے تھے جب بھی کوئی رسالہ آنا نا شیعہ کا، تو کوئی فوت ہو گیا، ادھر ایڈریس دیا ہونا، تو اس کو خط اور لکھنا، فون کرنا، میں نے آپ کے اس عزیز کے لیے جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا زیادہ صدقہ خیرات کروایا ہے، میں نے اس کی اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھوایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ اصالِ ثواب بتا کر تو ساتھ پر بتاتے کہ ہمارا آل محمد کا مدرسہ ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پیڈ بھی بنوائے ہوئے تھے، تو ہمارے عزیز بھی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ اس کی بخشش کرے، ہم نے 5 سال ان سے پڑھا ہے، 6ٹھی سے لے کر میٹرک تک، تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ یہ اس قوم میں جھوٹ بہت ہے، آتا جاتا کچھ نہ ہو تب بھی مجلسیں 10 یاد کر لو، دوڑے یاد کر لو، رلانا پٹانا آتا ہو، کامیاب ذاکر ہے، جو زیادہ منہ پھٹ ہو وہ بڑا ذاکر ہے۔ تو اس قوم کے حصے میں جھوٹ بہت ہے۔ واقعہ کربلا میں اتنا رطب و یابس جھوٹ، متضاد قسم کی کہانیاں کہ بندہ دنگ رہ جاتا۔ تو یہ اللہ نے اہل الحدیث کو دولت سے نوازا ہے کہ صدق اور سچائی، مسلک کی سچائی، قول کا صدق، عمل کا صدق، عقیدے کا صدق، لوگوں کے ساتھ معاملات کا صدق، یہ اللہ پاک نے اہل الحدیث کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ روایت بھی لیتے ہیں تو تھوڑا سا شبہ کسی کو پڑ جائے نا کسی کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، سندن نہیں مجھے معلوم کیسا ہے، لیکن امام بخاری کے حوالے سے بہت سارے علماء نے ذکر کیا، ابن حجر نے بھی اور بھی کئی لوگوں نے۔ امام بخاری کو پتہ چلا کہ ایک بندے کے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، تو امام صاحب اس کے پاس حدیث لینے گئے، تو وہ اس نے نا اس کا گھوڑا جو تھا نا وہ بھاگا ہوا تھا، تو ایسے خالی جھولی کر کے نا گھوڑے کو ہاتھ ڈال کے تو جھانسا دے رہا ہے کہ یہ آئے تو پکڑوں، اس کو وہاں سے دیکھ کر لمبا سفر کر کے گئے تھے، واپس آ کے حدیث نہیں لی۔ اس وجہ سے جو بندہ ایک جانور کو داؤ لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ کھیل رہا ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث میں نہیں جھوٹ بولے گا۔ اتنا زیادہ صدق اور دیانت کا خیال کرتے تھے۔ تو یہ اہل الحدیث کے نصیبے میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے وارث ہو جن کو اللہ نے صدق اور سچائی دی، مسلک سچا دیا، عقیدہ سچا دیا، دعوت سچی دی، قول اور ایمان اور عمل سچا عطا کیا، تو نبیوں کے بعد یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ سچ کو لازم پکڑ لو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ والقانتین، قانتین یہ لفظ قنوت سے اسم فاعل ہے، قانتون قانتین، نسبی اور جری حالت، جمع مذکر سالم کی۔ قنوت کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ ایک ہے قنوت بمعنی دعا، قنوت بمعنی
دعا جیسے آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وطر میں ہو یا قنوت نازلہ ہو، قنوت بمانا دعا بھی استعمال ہوتا ہے، قنوت بمانا سکوت بھی استعمال ہوتا ہے، سکوت اونچی نہ بولنا، خاموشی اختیار کرنا، سکوت، اور قنوت بمانا خشوع اور خضوع اللہ کے لیے دوام کے ساتھ کرنا، خشوع اور خضوع اللہ کے لیے دوام اور ہمیشہ، یعنی ہمیشہ اللہ کے لیے عاجز رہنا، ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنا، یہ بھی قنوت ہے۔ اور یہاں زیادہ مناسب اس آیت کے یہی ہے، والقانتین، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ، اللہ کی۔ تو دوسرا قنوت کا معنی سکوت بتایا۔ صحابہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، کننا نتکلم خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے گفتگو کر لیتے تھے، حتی نزلت قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین اس میں لفظ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے قانت ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ قانتین کا معنی ہے ساکتین، یہ آپ کی آواز اونچی نہیں آنی چاہیے، سکوت، کیونکہ آہستہ پڑھے، اگر زبان آہستہ پڑھتا ہے کسی کو آواز نہیں آتی، وہ سکوت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث ہے بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ارائیت اسقاطک ما بین تکبیر والقراءہ، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے جو سکوت کرتے اس میں کیا پڑھتے ہو؟ قال اقول اللہ باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا بتائی، کب پڑھتے؟ حالتے سکوت میں۔ آہستہ پڑھنا سکوت کے منافی نہیں ہے، یہ اس لیے معنی بتایا کہ فاتحہ کے مسئلے میں آپ کو کام دے گا۔ تو کہتے با امرنا بالسکوت، ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، بات سمجھو؟ تو یہاں قانتین بمانا ساکتین بھی ہے، اور قانتین بمانا جو ہے نا وہ الداومین علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پر دوام اختیار کرنے والے۔ تو یہاں سے یہ مراد یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ والمنفقین، خرچ کرنے والے، خرچ کرنے والے۔ عام حالات میں خرچ کا میزان اور ترازو اللہ نے جو اہل ایمان کا بتایا، سورۃ فرقان 67 نمبر ہے 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ ایمان والے عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف اور زیادتی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ اس کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ تو عام حالات میں اس طرح، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ بند کر کے نہیں رکھ لیتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 ولا تجعل یدک مغلولۃ، اپنے ہاتھ کو بند کر کے نہ رکھ، الی عنقک کا، اپنی گردن کی طرف، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی پوری طرح کھول کے رکھ دے، بلکہ میانہ روی کر، نہ ہاتھ بند کرنے سے مطلب خرچے سے ہاتھ نہ روک، اور کل البسط، پورے مال کا چھٹا مارنا بھی نہ شروع کر، بلکہ درمیان راستہ اپنا، اپنی ضروریات کا بھی خیال کر اور اللہ کی راہ میں بھی دے۔ سبحان اللہ، مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا فضیلت کا کام ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آئی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ انفاق ہے جو فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ انفاق اپنے گھر میں بھی اس پر لازم ہے۔ شادی ہوگی آدمی کی، اللہ رب العالمین نے اگر مال کی وسعت دی ہے، گھر والی کو وسعت دے، مال کی تنگی ہے اس حساب سے گھر والی پر خرچ کرے۔ لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، سورہ طلاق 7 نمبر آیت۔ وسعت والا اپنی وسعت سے خرچ کرے، ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر اس کے رزق تنگ کیا گیا، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ، تو سب سے بہتر خرچ وہ ہوتا ہے جو آدمی فی سبیل اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ سب سے بہتر خرچ اللہ کی راہ میں،
اور اپنے حقوق اور عزیز و اقارب میں سے سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو لوگ آدمی کے اہل و عیال ہیں اور اس کی عیال داری میں اور کفالت میں آتے ہیں، پہلے ان پر خرچ کریں۔ بیوی ہے، بچے ہیں، مال دیا اللہ نے، پہلے ان کے حق پورے کرے، اس کے بعد پھر عزیز و اقارب وغیرہ جتنے ہیں ان کو دے سکتا ہو تو دے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت بخشش مانگنے والے، سحری رات کا پچھلا وقت وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے، جس طرح ایک حدیث میں ہے نا فإن اللہ تعالی ينزل إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر، پچھلی رات کا تیسرا حصہ جب باقی رہتا ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من يدعونی فاستجیب له، من يدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، استجیب ہے نا، فا کے بعد ان پوشیدہ، فاستجیب له، میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فأوتیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فأغفر له، کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو پچھلا ٹائم قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کے جو بندے ہیں نا متقین اور پرہیزگار، پچھلی رات جاگ کر عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رمضان المبارک کا یہ جو قیام ہے نا پہلی رات کی بجائے پچھلی رات پسند کرتے تھے۔ عام صحابہ پہلی رات کو قیام کرتے تھے۔ مسجد میں آئے نا مشہور حدیث ہے، دیکھا کچھ لوگ ادھر گروہ، کوئی ایک گروہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک گروہ ادھر، سب کو ایک امام پر اکٹھا کر دیا، اور اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون، واللتی تنامون عنہا، کیونکہ یہ نماز پہلی رات پڑھ کے پچھلی رات کو سو جاتے تھے نا، واللتی تنامون عنہا، وہ وقت وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو، افضل زیادہ فضیلت والی ہے، مما تقومون اس سے جو تم اب قیام کر رہے ہو۔ تو کیا سمجھا عمر نے؟ قیام کب افضل ہے؟ پچھلی رات۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں عمر نے جی خود جماعت کروائی جی 20 رکعت تراویح کی، تو صحابہ تو پہلی رات پڑھتے، عمر تو اس کے قائل نہیں تھے، وہ تو پچھلی رات کو افضل سمجھتے تھے، انہوں نے کوئی ایک امام پر اکٹھا کر دیا، لیکن کیا فرمایا؟ اس سے افضل ٹائم وہ ہے جس وقت تم سوئے ہوتے ہو، سحری کا ٹائم۔ اور عمر نے 20 پر اکٹھا بھی کوئی نہیں کیا، 11 کا حکم دیا، دونوں اماموں نے 11 رکعت پڑھائیں، اور اس وقت کے لوگوں نے ان کے پیچھے 11 رکعت پڑھی۔ یہ موطا امام مالک، ابن ابی شیبہ، حنفیوں کی کتاب آثار السنن، تاریخ مکہ، عمر ابن شبہ کی تاریخ مدینہ منورہ، تاریخ المدینہ المنورہ، امام عمر ابن شبہ کی، ان ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب مقالات ربانیہ میں بھی ایک تراویح کے متعلق میرا مضمون ہے، اس میں بھی میں نے یہ روایات جمع کی۔ تو سحری کے وقت اللہ سے اٹھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، پچھلی رات کو قیام کرنا، یہ اللہ کے یہاں بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا اس نفس کو کچلنے کے لیے انتہائی مضبوط، قیل قول اور گفتگو اور بات اللہ سے کرنے کے لیے انتہائی سیدھا راستہ ہے۔ نفس کو کچھ اشد وطئا، وطئ یتا روندنا، غور کریں ذرا، ہمارے یہاں جب سڑکیں بنتی ہیں سڑکوں پر پتھر توڑ کے ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ تو پتھر توڑ کر ڈال کر ایسے ہی چھوڑ دیں تو اوپر چلنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بلکہ بعض دفعہ گاڑیوں کے ٹائر بھی پھٹ جاتے ہیں، نوکیلے پتھر ہوتے ہیں کئی نکروں والے، تو ان کی نوک اور پلک سنوارنے کے لیے، ان کی نوکیں توڑنے کے لیے اور لوگوں کے لیے ہموار بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اوپر
رولر پھیرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رولر پھیرتے ہیں. وہ رولر کیا کام کرتا ہے؟ پتھروں کی نوکیں پلکیں توڑ کر زمین پر مساوی اور برابر ہموار کر کے بٹھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس سے گزر ہو آرام سے سائیکل بھی چلے گی، موٹر سائیکل، گاڑیاں، بندے بھی آرام سے چلے. تو یوں سمجھو یہ قیام اللیل رولر کا کام دیتے ہے، اس نفس کی نوکیں پلکیں سنوارنے کے لیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، غیر اللہ کی جو محبتیں جو اللہ کے مقابلے میں دل میں ڈالی ہوئی ہیں نا، یہ کفر اور شرک کی نوکیں پلکیں توڑنے کے لیے رولر کا کام، نفس کی مرمت کا کام رات کا قیام دیتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ سے گفتگو، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ جاگ رہا ہے. وہ کئی نعت خواں کہتے ہیں نا، ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے. ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے. وہ کہتے ہیں اللہ نے ساری دنیا نے سوا کے نبی پاک نے کہا واہ میرے پیغمبر میرے محبوبہ رل کے گلاں کریے. تو ہم کہتے ہیں چلو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تم اٹھ کے تہجد کے لیے آ جاؤ تاکہ اپنے رب سے بات کرو، رات کا قیام کرو. اور یہ قیام آپ کا اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے بڑا سیدھا راستہ ہے اور اندر کو سنوارنے کا مضبوط طریقہ ہے. یہ اللہ پاک اوصاف ہم سب میں پیدا کرے. اللہ ہمیں صبر کرنے والا، سچ بولنے والا، فرما بردار، خشوع اور خضوع پر دوام اطاعت ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور سحریوں کو جاگ کر راتوں کے وقت اللہ بندگی کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.